امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم، فاطمہ نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا اور کسی بھی کام میں میری نافرمانی نہیں کی، اور جب میں فاطمہ پر نظر ڈالتا میرے رنج و غم دور ہو جاتے تھے۔ مسلمانوں، پنجتن پاک کے مقابلے میں کسی کو نہ لانا، ورنہ نماز، روزے اور عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ رب ذوالجلال کی قسم کہ اللہ نے کائنات میں محمد تو آل محمد سے افضل کوئی مخلوق پیدا کی ہی نہیں۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، نہ تم آل محبت کی محبت کے بھروسے پر خدا کی عبادت کو چھوڑنا، اور نہ ہی عبادت کے بھروسے پر آل محمد کی محبت کو چھوڑنا، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جب انسان کا رزق معین ہو چکا ہے تو انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ رزق و روزی کی طلب میں حرص سے کام نہ لے۔ کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ امام نہ بنو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یزید تو دریافت کرتے ہیں مگر حسین بننے کو تیار نہیں۔ حسین ایک عمل کا نام ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڑھے میں گرتے نظر آئیں گے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جس کی نماز پڑھتے ہیں وہ وہیں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ وہ وہیں ہوتا ہے، ورنہ حساب کون رکھتا؟ وہیں منظوری اور نامنظوری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی وہیں ہوتا ہے، اور اس کا بیک وقت ہر جگہ ہونا ہی اس کے اللہ ہونے کا ثبوت ہے۔ مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ دلائل تو بہت تھے لیکن فرمان ہے، جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے معافی مانگ کر جان چھڑا لو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کسی بات پہ ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں کہ آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے اگر اس کو پسند کر کے آپ چلنا شروع ہو جائیں، سکون قلب ہو جائے گا۔ لوگوں کی سوچ یہ ہے
کہ بس وہی کامیاب رہیں۔ اگر آپ تھوڑے کامیاب ہو جائیں تو وہ آپ کو اپنی کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ ہر وہ انسان 2 کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ عطر سے کپڑے کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو آئے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے دعا مانگو تو لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ بیٹی کی تربیت پر سب کچھ نہ لگا دیں، تھوڑی انسانیت بیٹے کو بھی سکھایا کریں کہ یہ کسی کی نازوں سے پلی بیٹی کے ساتھ انسان بن کر رہے، جانور نہ بن جائے۔ جب کسی میت کے ہمراہ جاؤ تو میت کے غم سے زیادہ اپنا غم کرو اور خیال کرو کہ وہ ملکہ موت کا منہ دیکھ چکا ہے اور مجھے ابھی اسے دیکھنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے ان دونوں حضرت امام حسن اور امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔